ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 23 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद से तुर्की में मुसलसल 4 रोज से एहतजाजी मुजाहरे जारी। In Istanbul last night, demonstrators clashed with police, defying a government ban on protest. This, Turkey's biggest show of civil disobedience in well over a decade. Its imperfect democracy seemingly sliding towards elected dictatorship. गजा में इस्राएली फजाई हमले में हमास के सियासी रहनुमा हलाक। Hamas has confirmed that one of its senior officials, Salah al-Bardawil, was killed in an Israeli airstrike on Khan Yunis in the early hours of Sunday. पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में बलोच यकजहती कमेटी का धरना मुअख्खर। कोयटा में हालात कशीदा। Pakistan activist has been arrested, and this is coming at the backdrop of all the updates we're getting for you right now. This is an activist who has been arrested, while we see protests happening in Quetta. जानिए खलाई तहकीक में इंसान ने अब तक कौन कौन से संगे मील अबूर किए हैं। ज़िक्र इंसान के उन कारहाय नुमाया का जिन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन की तारीख में हमेशा के लिए अव्वलीन का दर्जा हासिल रहेगा। सलाम, शालोम, नमस्कार। सुनिए, ड्राइव थ्रो में चाय गिरने पर स्टारबक्स पर अदालत ने $5 करोड़ हर्जाने का फैसला क्यों सुनाया? ये वो लम्हा है जब एक शख्स की गोद में चाय गिरती है, जिससे वो शदीद झुलस जाता है और नतीजतन $5 करोड़ की सेटलमेंट होती है। क्रिस्टल मैथ यानी आइस क्या है और ये नशा इंसान को कैसे मुतासिर करता है? क्रिस्टल मेथ या आइस का नशा पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसे इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत हद तक बढ़ गई है। और जानिए, नई अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तानियों का अमरीकी ड्रीम कैसे खतरे में है। अगर आप अमरीकी वीजा के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपके लिए अच्छी खबर न हो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए किसी भी तरह का अमरीकी वीजा हासिल करना शायद मुश्किल होने वाला है। इन मौज़ूआत के अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन का हिस्सा है, लेकिन पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद से तुर्की में मुसलसल 4 रोज से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इसे एक दहाई से ज्यादा अरसे में तुर्की के सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरों में शुमार किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान के मुखालिफ एकरम इमाम ओगलो को बुध के रोज हिरासत में लिया गया था। वो कुछ रोज में 2028 के इलेक्शन के लिए सदारती उम्मीदवार नामजद होने थे। In Istanbul last night, demonstrators clashed with police, defying a government ban on protest. This, Turkey's biggest show of civil disobedience in well over a decade. Its imperfect democracy seemingly sliding towards elected dictatorship. शनिचर के रोज इमाम को इस्तांबुल की एक अदालत में पेश किया गया, जहां प्रोसिक्यूशन ने दहशतगर्दी और बदउनवानी के इल्जामात में उनकी बाकायदा गिरफ्तारी की दरखास्त की। एकरम इमाम खुद पर आयद करदा इल्जामात की तरदीद करते हैं। एक तकरीर में उर्दुआन ने मुजाहिरों की मजम्मत की, मगर इमाम ओगलो की अपोजिशन जमात CHP पर बदअमनी फैलाने और लोगों में तकसीम पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। इस्तांबुल के मेयर ऑफिस के बाहर मुजाहरे शुरू होने से पहले ही फजा में आंसू गैस का धुआं था। जैसे जैसे शुरुका शाम तक जमा हुए तो सांस लेना दुश्वार होता गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई थी। हुकूमत की तरफ से अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई थी, मगर इसके बावजूद लोग बाहर निकले और हुकूक, कानून और इंसाफ का नारा लगाया। कई लोग समझते हैं कि इस्तांबुल के मेयर को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। सियाह लिबास
لباس میں ماسک پہنے ایک نوجوان خاتون نے BBC کو بتایا کہ وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر احتجاج میں شامل نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اپوزیشن کی حمایت کرتی ہیں، بلکہ ان کا مقصد جمہوریت کا دفاع ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یہاں انصاف اور آزادی کے لیے آئی ہوں، ہم آزاد لوگ ہیں، ترک عوام اسے قبول نہیں کرتے، یہ ہمارے رویے اور ثقافت کے خلاف ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے اتوار کے روز BBC کو بتایا کہ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس پر ایک اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سیاسی رہنما اصلاح البرداویل ہلاک ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ فضائی حملے میں برداویل اور ان کی بیوی دونوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ برداویل حماس کے سیاسی دفتر کے اہم رکن تھے۔ اسرائیل نے تاحال اس بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ منگل سے اسرائیلی فوج نے دوبارہ غزہ میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کی ہیں۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس نے جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع کی پیشکش سے انکار کیا تھا۔ حماس نے اسرائیلی الزام کی تردید کی ہے اور کہا کہ اسرائیل نے 19 جنوری کو طے پانے والے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ معاہدہ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں طے پایا تھا۔ حماس کے مطابق غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی کارروائیوں میں 32 فلسطینیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل میں ایک حملہ کیا تھا جس میں 1200 افراد ہلاک جبکہ 251 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ حماس کے مطابق اس کے بعد سے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں 49,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دریں اثنا اسرائیل نے لبنان میں متعدد راکٹ حملے کیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان نومبر میں جنگ بندی ہوئی تھی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق ان حملوں میں 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سنیچر کو پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں نہ صرف پولیس اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں بلکہ کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر ماں رنگ بلوچ سمیت متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے سنگین حالات کے باعث سریاب روڈ پر دھرنے کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر آئندہ لائحہ عمل کا اعلان اتوار کو یعنی آج کیا جائے گا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے قیام کے بعد سے کمیٹی کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے، لیکن گزشتہ سال سے یہ حکومت کے ساتھ کشیدگی کا باعث بن رہا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے حالیہ احتجاج کا سلسلہ بدھ کے روز شروع ہوا اور جمعہ کے روز پولیس کی جانب سے احتجاج کے شرکاء کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا۔ مبینہ طور پر فائرنگ سے 3 افراد ہلاک اور 10 کے قریب زخمی ہوئے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے فائرنگ کا الزام حکومت اور پولیس پر عائد کیا گیا، تاہم حکومت نے مظاہرین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ مظاہرین میں مسلح افراد شامل تھے جنہوں نے فائرنگ کی۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع نوشکی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ نوشکی پولیس کے سربراہ ہاشم محمد نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ سنیچر کی شب نوشکی شہر میں غریب آباد کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ ان کے مطابق چاروں اہلکار اس علاقے میں معمول کی گشت پر تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک اور واقعے میں ضلع کلات کے علاقے منگیچر میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 4 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ لیویز فورس کے ایک اہلکار کے مطابق ہلاک ہونے والے چاروں مزدوروں کا تعلق صوبہ پنجاب کے علاقے صادق آباد سے تھا۔ منگیچر کے اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر علی گل نے فون پر BBC کو بتایا کہ یہ واقعہ منگیچر میں ملنگ زئی کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے لوگ اس علاقے میں کام کر رہے تھے کہ دن 2:30 بجے کے قریب نامعلوم مسلح افراد آئے اور انہوں نے چاروں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ اجنبی دنیاؤں کی اجنبی مخلوق کے لیے اردو سمیت کئی زبانوں میں خیر سگالی کے پیغامات اور عالمی موسیقی کے نمونے۔ انسان کے تخلیق کردہ آلات کا اربوں میل دور خلا کی گہرائیوں میں سفر، سورج کی بیرونی فضا میں گردش، خلائی سیاحت، انسان سے پہلے خلا میں جانے والی آوارہ کتیا اور بندر، ماہرین فلکیات کے ایسے کارنامے کہ جان کر انسان حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ تفصیل عمر آفریدی کی اس رپورٹ میں۔ ذکر انسان کے ان کارہائے نمایاں کا جنہیں اسپیس ایکسپلوریشن کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اولین کا درجہ حاصل رہے گا۔ السلام علیکم۔ سلام، شالوم، نمسکار، نمسکار۔ انجانی دنیاؤں کے اجنبی باسیوں کے نام، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیرت کدائے نجوم کی ناقابل یقین جھلکیاں،
صدیوں سے انسانی جستجو کا محور خلا محاورتاً صحیح اب خالہ جی کا گھر لگتا ہے۔ خلا نوردوں یعنی ایسٹروناٹس کی ایک جماعت لوٹی نہیں تو دوسری تیار بیٹھی ہے۔ سطح زمین سے 250 میل اوپر بنے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS پر خلاباز مہینوں رہتے ہیں۔ دھن دولت والے تو سیر کے لیے بھی اسپیس جانے لگے ہیں۔ زمین کے مدار میں پہنچنے والی پہلی انسانی تخلیق سوویت ساختہ اس خلائی گاڑی یعنی اسپیس کرافٹ نے زمین کے گرد 1440 چکر کاٹے، پھر رابطہ ٹوٹ گیا۔ واپسی کے سفر میں اسپٹنک 1 فضا میں داخل ہوتے وقت جل کر انجام کو پہنچی۔ خلا میں پہنچنے والا پہلا جاندار ایک کتیا تھی، وہ بھی آوارہ۔ نام تھا اس کا لائکا۔ ماسکو کی کسی نامعلوم گلی میں آنکھ کھولنے والی لائکا اسپٹنک 2 کی واحد مسافر تھی۔ خلا میں زندہ پہنچ کر تاریخ میں اپنا نام تو لکھوا لیا، مگر شدید گرمی اور گھبراہٹ نے چند گھنٹوں میں اسے مار ڈالا۔ ایبل اور بیکر نامی الگ الگ نسل کی 2 بندریاں امریکی ساختہ جوپیٹر اسپیس کرافٹ پر خلا میں پہنچیں اور صحیح سلامت واپس آئیں۔ خلا سے زندہ واپس آنے والے یہ پہلے 2 جاندار تھے۔ Gagarin was out in space, and the Earth could see him. سوویت خلا نورد یوری گگارن خلا میں پہنچنے والے پہلے انسان۔ وہ 17,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کرتے وسٹاک 1 اسپیس کرافٹ میں 108 منٹ تک زمین کے مدار میں رہے۔ یہ اعزاز بھی ایک خاتون سوویت خلاباز کو حاصل ہے۔ ایسٹروناٹ ویلنٹینا ٹیریشوکووا نے وسٹاک 6 خلائی گاڑی میں زمین کے گرد 71 گھنٹوں میں 48 چکر لگائے۔ امریکی مشن اپولو 11 میں جانے والے خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے پاکستانی وقت کے مطابق صبح کے 6:56 پر اپنا بایاں قدم چاند کی سطح پر رکھتے ہوئے کہا، انسان کے لیے یہ چھوٹا سا قدم ہے، انسانیت کے لیے ایک عظیم جست۔ 19 منٹ بعد پائلٹ ایڈوین ایلڈرن نے بھی چاند پر چہل قدمی کی۔ ونیرا 7 نظام شمسی کے کسی دوسرے سیارے پر اترنے والی پہلی خلائی گاڑی تھی۔ سوویت ساختہ اس اسپیس کرافٹ نے سیارہ زہرہ سے 23 منٹ تک معلومات بھیجیں۔ پاتھ فائنڈر نے روانگی کے 7 مہینے بعد آلات سے لیس ایک لینڈر اور پہلا روبوٹک سوجرنر روور سیارہ مریخ پر اتارا اور اچھی کوالٹی کی تصاویر بھیجی۔ جستجو نے خلائے بسیط کے راز انسان پر کھولے۔ جاننے کی خواہش سے مغلوب ماہرین نے ہی توہم پرستی میں مبتلا لوگوں کو اجرام فلکی کی حقیقت سے آشنا کیا، اور پھر سائنسدانوں کو کائنات میں انسان جیسی یا اس سے بھی زیادہ ذہین مخلوق سے ملنے کی امید بھی تو ہے۔ تبھی تو ماہرین فلکیات نے 47 سال پہلے کسی اجنبی مخلوق سے اپنے تعارف کے لیے طرح طرح کی بولیوں میں پیغام، آوازیں اور تصویریں بھجوائی ہیں۔ نظام شمسی کو عبور کرنے والی پہلی انسانی تخلیق واجر 1 اور واجر 2 47 برس سے خلا کی گہرائیوں میں چلے جا رہے ہیں۔ دونوں اسپیس کرافٹ چند برس پہلے ہمارے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم سے نکل کر اس وقت انٹرسٹیلر اسپیس میں محو سفر ہیں۔ یہ جگہ لاکھوں سال پہلے بجھ جانے والے ستاروں کا قبرستان ہے۔ دلچسپ بات ان خلائی گاڑیوں پر موجود سونے کا پانی چڑھی ایک ڈسک ہے، جس میں کسی ممکنہ اجنبی مخلوق سے ہم کلام ہونے کی غرض سے کئی زبانوں میں خیر سگالی کے آڈیو پیغامات، موسیقی کے نمونے، طرح طرح کی آوازیں اور تصاویر ہیں۔ یہ پیغامات 60,000 سال قبل بیبیلون یا بابل یعنی موجودہ عراق میں بولی جانے والی اکادی زبان سمیت دنیا کی 55 زبانوں میں ہیں۔ درود بر ساکنین ماورای آسمان ها، تحیاتنا للاصدقاء في النجوم۔ اردو میں پیغام کسی سلمہ افضل کی آواز میں ہے۔ السلام علیکم، ہم
ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موسیقی میں انڈین گائیکا کیسر بائی کیکر کی راگ بہروی میں گائی ٹھمری جات کہاں ہو اکیلی گوری شامل ہے۔ جات کہاں ہو اکیلی یہ تصویر فروری 1990 میں ناسا کے خلائی مرکز کو موصول ہوئی جب واجر 1 پر نصب کیمرے نے 4 ارب میل کی دوری سے اپنی جائے پیدائش یعنی زمین کو آخری بار پلٹ کر دیکھا تھا۔ ان گنت ستاروں اور سیاروں کے جھرمٹ میں روشن ایک ننھا سا ذرہ، کرۂ ارض، ہمارا گھر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں مشن اربوں میل کی دوری پر بھی تانگ جھانگ سے باز نہیں آئے اور خلا کے راز ریڈیائی لہروں کے دوش پر زمین والوں کو بھیج رہے ہیں۔ ہبل خلائی دوربین سطح زمین سے 340 میل اوپر 17,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے 95 منٹ میں کرۂ ارض کا ایک چکر پورا کرتی ہے۔ 35 سالوں میں اس نے علم فلکیات کے وہ راز کھولے کہ ہم جن کے وجود سے بھی لا علم تھے۔ یہ انسانی نظر سے پوشیدہ بالا بنفشی یعنی الٹرا وائلٹ سے لے کر زیریں سرخ یعنی انفرا ریڈ شعاؤں کو دیکھ سکتی ہے اور کہکشاں میں پھیلے سیاروں اور بلیک ہولز کا سراغ لگاتی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ اگر کائنات کی کھوجی ہے تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کائنات کی تاریخ داں اور ماہر آثار قدیمہ ہے۔ یہ خلائی دوربین زمین سے 10 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج کے گرد پھیرے کاٹ رہی ہے۔ جدید آلات سے لیس اس رصدگاہ یعنی آبزرویٹری سے دنیا بھر کے ہزاروں ماہرین فلکیات ایک وقت میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ جیمز ویب اس وقت کائنات کے لمحہ تخلیق میں ہونے والے انفجار عظیم یعنی بگ بینگ کی چمک سے لے کر ہمارے نظام شمسی یا سولر سسٹم کے وجود میں آنے تک کے مراحل کا مطالعہ کر رہی ہے۔ اس نے اربوں سال پہلے مر کھپ جانے والی کہکشاؤں اور ستاروں سے خارج روشنی کی بہت سی دلکش اور حیرت انگیز تصاویر ہمیں دکھائی ہیں۔ امریکی شہری ڈینس ٹیٹو نے سویوز TM-32 اسپیس کرافٹ پر سفر کر کے پہلے خلائی سیاح کا اعزاز حاصل کیا۔ اب تو خلائی سیاح درجنوں میں ہیں۔ جنوری 2025 میں ان کی تعداد 63 تھی۔ اسپیس ٹورزم کے لیے ایک سیٹ کی قیمت 2.5 سے 5 لاکھ ڈالر ہے۔ شوق مہنگا ہے پر شوق کا مول کہاں؟ پارکر سولر پروب کی ہمارے ستارے یعنی سورج کے گرد پرواز۔ اسپیس کرافٹ نے 4,30,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سورج کی بیرونی فضا سے جہاں ٹیمپریچر 980 ڈگری سینٹی گریڈ تھا گزر کر نئی تاریخ رقم کی ہے۔ کسی انسانی تخلیق کو سورج کی اتنی قربت پہلی مرتبہ نصیب ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ اس قربت میں بھی سورج کی بیرونی سطح اور پارکر پروب کے درمیان 38 لاکھ میل کی دوری حائل رہی۔ فروری 2020 میں امریکی شہر لاس اینجلس کے ایک اسٹار بکس کی گرم چائے ڈرائیو تھرو میں ایک شخص کی گود میں گر گئی جس سے وہ بری طرح جھلس گیا۔ حال ہی میں عدالت نے $5 کروڑ ہرجانے کا فیصلہ سنایا ہے جسے کمپنی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک شخص کی گود میں چائے گرتی ہے جس سے وہ شدید جھلس جاتا ہے اور نتیجتاً $5 کروڑ کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ مائیکل گارسیا کے جسم کو ایسا نقصان پہنچا جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسٹاربکس کو 100% ذمہ دار قرار دیا گیا کیونکہ وہ کپ کو صحیح طریقے سے بند کرنے میں ناکام رہے۔ کمپنی نے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہرجانہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں آئس کے نشے کے عادی افراد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جس کا عادی اپنے قریبی لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید جانیے عزیز اللہ خان اور بلال احمد کی اس رپورٹ میں۔
क्रिस्टल मेथ या आइस का नशा पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसे इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत हद तक बढ़ गई है। ये नशा जहन को एक ऐसी ख्याली दुनिया में जकड़ लेता है जिससे न सिर्फ निकलना मुश्किल होता है बल्कि जहन में पैदा होने वाले ख्यालात की हकीकत समझना भी मुश्किल हो जाता है। आइस का हमारे दिमाग पर बोझ होता था, फिर हम इस तरह इतना शकी हो गया इसमें कि बाहर जब घर से निकलते थे और दो बंदे आपस में बातें करते थे, मैंने दिल में बोला कि ये मेरे पीछे बातें करता है, मेरे लिए कोई प्लान बनाता है या मेरी मरवाने के लिए या कोई इस तरह और नुकसान देता था। जमील एक फर्जी नाम है, ये एक डॉक्टर हैं। इन्हें आइस के नशे की आदत को छोड़ने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। 100 टाइम और हो जाएंगे, जैसे ये बंदे बंदे पे होता है। आप अगर आपने मेरे साथ कोई बचपन में बुरा किया है, आ जाएगा याद, क्योंकि वो डोपामीन आ गए, दिमाग एक्टिवेट हो गया है, तो आपकी उस बात के फैक्टर को मैं बहुत बढ़ा लूँगा दिमाग में। जैसे आपने मुझे गाली दी, नॉर्मली भी आप गाली देते हैं गप में, लेकिन इसमें फिर मुझे लगेगा जैसे मैंने आइस मारी हो, आपने नहीं मारी, तो मुझे आपके साथ बैठना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों बैठना अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि मुझे लगेगा आप मुझे जज कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप मेरी बात को नो करेंगे तो फिर एग्रेशन होगी यहाँ पे। माहिरीन कहते हैं कि हीरोइन या दीगर नशे गुनूद की तारी करते हैं, जबकि आइस जरूरत से ज्यादा होशियारी और खवास को ज्यादा बेदार कर देती है और जहन पर ऐसे असर अंदाज होती है जिससे वजूद न रखने वाली चीजें भी नजर आने लगती हैं। अगर साइकोसिस हम कहें एक्सप्लेन करें कि तो इट्स जो परसेप्शन है इसकी एबनॉर्मली परसीव करता है, वो उल्टा मतलब लेता है। अगर कोई मेहमान है, दोस्त भी है, फैमिली भी है, या आ जाए तो कहते हैं कि ये मेरे कत्ल के इरादे से आए हुए, या मेरी बीवी कहीं निकल गई है, तो एक परसेप्शन एबनॉर्मल हो जाती है। जब परसेप्शन एबनॉर्मल हो जाती है तो उसके थॉट्स एबनॉर्मल हो जाते हैं, फिर इसके इमोशंस भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, और फिर उसके साथ उसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल हो जाता है। तो इससे मतलब है एबनॉर्मलिटी ऑफ परसेप्शन, थिंकिंग, इमोशंस एंड बिहेवियर, और वो इस हद तक चला जाता है और उसको इस तरह यकीन होता है जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 67 लाख लोग मनशियात इस्तेमाल करते हैं और यह तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। ये देखिए एक केस स्टडी हुई थी दीर में, आपके पास 5 सुसाइड बॉम्बर्स आए थे, उसमें से एक पकड़ा गया था। जब उसका डोप टेस्ट किया गया था तो वो आइस एडिक्ट निकला था। यानी ये इस हद तक खतरनाक है कि इंसान अपने आप को भी मारने पे तुल जाता है और दूसरे को भी मारने में तुल जाता है। आप रिसेंटली एक करक में वाकया हुआ था, जो आइस एडिक्ट पेशेंट था, उसने अपने 4 बच्चों को भी मार दिया था, बीवी को भी मारा था और अपने फादर को भी उसने कत्ल कर दिया था। तो इंसान अपनी सोच, जो रियल सोच से समझ होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है उसकी। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि हीरोइन से मरीज निढाल महसूस करता है, जबकि आइस से इंसान चुस्त हो जाता है। लेकिन ये लोग अपने घर वालों और करीबी लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अगर हमारी बिजली की तारें होती हैं तो वो डोपामीन का जो पाथवे है सब्सटेंशिया निग्रा, उसमें करंट ऊपर नीचे हो जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, तो आपके बिहेवियर में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती है। जिस तरह आपने हेलुसिनेशंस की बात की, जो आपके नॉर्मल जो बंदा होगा उसके हेलुसिनेशंस नहीं होगी, क्योंकि वो उसका जो कनेक्शन है वहाँ पे जो तारे हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आइस ले रहा है, यूजुअली डोपामीन जो है वो रिलीज़ होता है हर नॉर्मल बंदे के, लेकिन जो आइस लेगा तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा आएगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मनशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए इकदाम कर रही है और इस वक्त तकरीबन 1300 अफराद ज़ेर इलाज हैं। मेरी नज़र में तो हमारे सूबे में टेररिज्म को लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो ड्रग्स या ड्रग्स का फ़्लो, ड्रग्स एडिक्शन या जो ड्रग्स बैरन्स जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये टेररिज्म से ज़्यादा बड़ी जंग है। हुकूमत का इसके ऊपर फोकस भी है। ख़ासकर अगर मैं आपको मौजूदा सूबाई हुकूमत का कहूँ तो हम इस एक्सटेंट तक गए कि हमने चीफ मिनिस्टर हाउस में एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिसके थ्रू चीफ मिनिस्टर को डेली की बुनियाद पे अपडेट किया जाता है कि इतनी ड्रग्स की हमने सप्लाई या स्मगलिंग या हेरोइन या जो भी हो वो हमने पकड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात की आसानी से दस्तयाबी और सस्ती कीमतें इनके बढ़ते हुए इस्तेमाल की एक बड़ी वजह हैं।
اس لیے بنیادی طور پر ان کی دستیابی کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ چند روز قبل دنیا کے کئی خبر رساں اداروں نے کہا تھا امریکہ نے پاکستان پر ویزا کی پابندی لگا دی ہے۔ تاہم امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے، مگر صدر ٹرمپ نے ایسا حکم نامہ اپنی صدارت کے پہلے دن جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی حکومت کے کئی اداروں سے ان ممالک کی لسٹ مانگی تھی جن پر ویزا کی پابندیاں لگنی چاہیے۔ اس حکم نامے کو 60 دن ہو گئے ہیں اور کئی پاکستانیوں میں خوف ہے کہ ان کا امریکہ پڑھائی یا نوکری کے لیے جانے کا خواب اب ٹوٹ جائے گا۔ سنیے فاران رفیق کی سٹوری عالیہ نازکی کی زبانی۔ اگر آپ امریکی ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھی خبر نہ ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کسی بھی طرح کا امریکی ویزا حاصل کرنا شاید مشکل ہونے والا ہے، اور صرف امیگریشن کی ہی غرض سے نہیں، اسٹوڈنٹ اور ٹورسٹ ویزاز بھی۔ آپ کو یاد ہے صدر ٹرمپ نے 20 جنوری کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا تھا جس کا مقصد امریکہ میں داخل ہونے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی جانچ کو مزید سخت کرنا تھا۔ اس وقت صدر ٹرمپ نے اپنی کابینہ کو ممالک کی ایک فہرست سبمٹ کرنے کے لیے 60 دن دیے تھے۔ اس آرڈر کی ڈیٹیلز پر بھی پروگرام میں نظر ڈالیں گے، لیکن فی الحال وہ 60 دن گزر چکے ہیں۔ اور اب اگر آپ عالمی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان شاید کسی نہ کسی لسٹ میں شامل ضرور ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ان کو ملنے والے ایک لیکڈ میمو کے مطابق پاکستان کو اورنج گروپ میں شامل کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ویزاز کو شارپلی ریسٹرکٹ یعنی سختی سے محدود کیا جائے گا۔ دوسری طرف رائٹرز کے مطابق پاکستان یلو گروپ میں شامل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس امریکی کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے 60 دن ہوں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو پھر اس پر شارپ ریسٹرکشنز لگائی جائیں گی۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس طرح کی کسی باقاعدہ لسٹ کے وجود سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے، اور جہاں تک ویزاز اور سفری پابندیوں کی بات ہے تو صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ انڈر ریویو ہے۔ لیکن اس طرح کی لیکس اور خبروں کا نتیجہ یہ ہے کہ آلریڈی امریکہ کے اندر اور باہر رہنے والے پاکستانیوں میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا امریکہ امیگریٹ کرنے کے خواہش مند، سب میں ایک تشویش، ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہے۔ اس پس منظر میں آج پروگرام میں ہم امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کریں گے اور 2-3 بنیادی ایشوز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹریول ریسٹرکشنز ہوتی کیا ہیں اور پاکستان کو اس وقت ان کا سامنا کیوں ہے؟ پاکستانی اسٹوڈنٹس چاہے وہ آلریڈی امریکہ میں ہیں یا اب امریکی ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان ان لسٹ سے نکل کیسے سکتا ہے؟ آئیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ 20 جنوری کو صدر ٹرمپ نے سفری پابندیوں کے حوالے سے جس ایگزیکٹو آرڈر پر سائن کیے اس میں ہے کیا۔ اس آرڈر کے مطابق اس کا مقصد امریکہ اور اس کے شہریوں کو ایسے غیر ملکیوں سے بچانا ہے جو امریکہ کے خلاف دہشت گردی، امریکی نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ یا امریکی امیگریشن قوانین کا غلط استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس آرڈر میں مزید لکھا ہے کہ اگلے 60 دن میں ایک رپورٹ صدر کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں ان ممالک کی نشاندہی کی جائے گی جہاں اسکریننگ اور ویٹنگ پروسیسز اتنے خراب ہیں کہ ان ممالک سے آنے والوں پر پارشل یا مکمل پابندی لگائی جائے۔ اور یہ 60 دن اب گزر چکے ہیں۔ امریکہ ایک ایسا ملک جسے تاریخی طور پر تارکین وطن کی سرزمین یا لینڈ آف امیگرنٹس کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کا تعلق بھلے ہی کہیں سے ہو، یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ اپنی زندگی بنا سکتے ہیں، جہاں بہتر زندگی اور مواقع کا آپ کا امریکن ڈریم حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان سمیت کئی ممالک کے لیے یہ خواب ٹوٹ گیا ہے۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ اقدامات دراصل صدر ٹرمپ کی مجموعی امیگریشن پالیسی کا ہی حصہ ہیں۔ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے 2 پہلو ہیں، ایک طرف غیر قانونی تارکین وطن یا الیگل امیگریشن سے نمٹنا، اور دوسری طرف لیگل امیگریشن یعنی انٹری کو محدود کرنا۔ جہاں تک غیر قانونی تارکین وطن کا تعلق ہے تو پاکستان اور انڈیا سمیت کئی ممالک کے الیگل امیگرنٹس کو حالیہ دنوں میں امریکہ نے بہت ہی ڈرامائی انداز میں ڈیپورٹ کیا ہے۔ زنجیروں میں قید ڈیپورٹیز سے بھرے ہوائی جہازوں کے ویژولز ہم سب نے دیکھے ہیں۔ انفیکٹ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستانی ڈیپورٹیز کا ایک اور جہاز اگلے کچھ عرصے میں پاکستان پہنچنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ریسٹرکشنز یعنی کچھ ممالک پر سفری پابندیاں۔ جن لسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں پاکستان سمیت تقریباً 40 ممالک شامل ہیں جن کے شہریوں کے لیے قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے امریکہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے یہی سوال امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مارگریٹ میکلوئڈ سے پوچھا۔ جب ہمارے
ویزا آفیسرز درخواست گزاروں کے دستاویز دیکھ رہے ہیں، کیا وہ بھروسہ کر سکتے ہیں ان کے شناخت کے دستاویز پر، یا کیا وہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں ہمارے ہر ایک ملک کے معلومات کے تبادلے پر؟ کیونکہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ہم امریکی قوم ہر ایک قسم کی دہشت گردی یا قومی تحفظ کے خطرہ سے محفوظ رکھ سکے. تو پاکستان جیسا ملک اس لسٹ میں شامل کیوں ہے، اور اس کا ایک کوئی کرائٹیریا ہے جس کی بنا پر ممالک کو اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے؟ تو میں نے وہی رپورٹس جو میڈیا میں ہے میں نے دیکھا، لیکن ابھی تک ہمارے اندرونی فیصلہ سازی جاری رہ رہی ہے. جب کوئی اعلان ہو جائے میں ضرور BBC والوں کو بتاؤں گی. لیکن اگر آپ وہی حکم نامہ میں دیکھیں، صدر ٹرمپ نے حکم دیا کہ ہم ہر ایک ملک غور سے دیکھ کر ایک سفارش دے کہ کیا وہی ملک کے ساتھ اس قسم کے معلومات کے تبادلہ ہو رہا ہے جس میں ہم دہشت گردی یا دوسرے قومی سلامتی کے خطرہ کے بارے میں معلومات مل رہے ہیں، اور کیا ہم وہی ملک کے شناخت کے دستاویز پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں. اور جہاں تک اسٹوڈنٹس کا سوال ہے تو ایکچولی ہر سال پاکستان سے ہزاروں طالب علم اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جاتے ہیں. پچھلے سال یعنی 2024 میں یہ تعداد تقریباً 11,000 تھی، جو کہ ایک ریکارڈ ہائی تھا. 2023 اور 24 کے درمیان امریکہ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی تعداد میں 8.1% اضافہ ہوا، اور امریکہ کا شمار ان ٹاپ 5 ممالک میں ہوتا ہے جن کا رخ پاکستانی اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے کرتے ہیں. پہلے ہی فائنینشیل کٹس کی وجہ سے اسکالرشپس کے کم ہونے سے پریشان پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ممکنہ ویزا ریسٹرکشنز کی باتیں تشویش اور پریشانی میں اضافہ کر رہی ہیں. اس طرح ریسٹرکشنس ہے نا، آپ جو آگے نالج آ رہا ہوتا ہے اس پہ بھی بین لگا دیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریفر کریں گے کہ آپ دوسری سائڈ آف دا ورلڈ بھی دیکھیں، تو ادھر جا کے جو نالج آئے گا وہ ایک ڈائیورس نالج ہوگا. براڈر نیریٹیوز بنیں گے نا، وہ صرف ایک خاص لمیٹیڈ پاپولیشن سے آ رہے ہوں گے. اس میں جو ٹیکنالوجی کی جتنی بھی فیلڈز ہیں، خاص کر کے اسٹیم سے ریلیٹڈ، تو ان سب فیلڈس کے لیے امریکہ میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو ہمارے لیے اچھا تھا کہ ہم امریکہ جا کے پڑھ سکتے تھے، وہاں کی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں جو 10 سال بعد ہونا ہے ہم وہاں پہ پہلے سیکھ کے امپلیمنٹیشن کر سکتے تھے ان چیزوں کی. اوبیسلی ہماری اپرچونیٹیز تھوڑی سی لمیٹیڈ ہو جائیں گی نا، کہ کس طرح سے ہم نے آگے پلان کرنا ہے. کچھ لوگوں کے یہاں پہ اسکالرشپس تھے اوبیسلی جو ابھی ہو گئے ہوں گے، ان کی اب وہ رسک میں آگے ہوں گی، تو کافی نیگیٹولی ہمیں اسٹوڈنٹس کو افیکٹ کرے گی یہ چیز. جب وہاں اسٹوڈنٹ جا کے ریسرچ کرتے ہیں اپنی کسی بھی فیلڈ میں، لائک اگر کوئی فیلڈ امریکہ کے کسی بھی کیا کہتے ہیں اسٹیٹ میں بیسٹ ہے، تو اس موضوع پہ اچھا کام بھی نہیں ہو پائے گا. اس موضوع کی وجہ سے ناکام ہونے کی وجہ سے جو ویلفیئر ہے کسی بھی کمیونٹی کی یا کسی بھی انسانیت کے لیے وہ ختم ہو جائے گی. سب سے پہلے تو امریکہ کو اس کی فاؤنڈیشنز دیکھنی چاہیے وچ واز آن دا لبرٹی، فریڈم، ایکسپریشن اینڈ انکلوسیوٹی. لیکن یہ جو ابھی بین کی بات ہے اٹ از یہ اس کے اگینسٹ ہے. زینوفوبیا اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے بین لگا دینا ایک نان ڈیموکریٹک ایکٹ ہے. پچھلے ہفتے امریکہ نے کولمبیا یونیورسٹی کے فارمر اسٹوڈنٹ محمود خلیل کو، جو کہ ایک پرو پیلسٹینین ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں گرفتار کر کے انہیں ملک بدر کرنے کا عمل شروع کیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ اس طرح کی مزید گرفتاریوں میں سے پہلی ہے. محمود خلیل گرین کارڈ ہولڈر ہیں، ان کی اہلیہ امریکی شہری ہیں. ان کے وکیل کہتے ہیں کہ وہ آزادی اظہار کا اپنا حق استعمال کر رہے تھے. ان کا الزام ہے کہ حکومت اسٹوڈنٹ ایکٹیوزم اور سیاسی تقاریر کو کھلے عام دبا رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ کا اس پر کیا موقف ہے؟ No one has a right to a student visa. No one has a right to a green card, by the way. So when you apply for a student visa or any visa to enter the United States, we have a right to deny you for virtually any reason. تو ایسے ماحول میں امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے خدشات کسی حد تک سمجھ میں بھی آتے ہیں. انفیکٹ ییل اور براؤن جیسی امریکی یونیورسٹیز نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو واپس امریکہ لوٹنے اور اگر وہ امریکہ میں ہیں تو باہر سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے. ہم نے اس پروگرام کے سلسلے میں امریکہ میں پڑھنے والے کئی پاکستانی اسٹوڈنٹ سے رابطہ کر کے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن غیر یقینی، خوف اور خدشات کا ماحول اس قدر شدید ہے کہ انہوں نے ہم سے کیمرے پر بات کرنے سے انکار کر دیا. جہاں آلریڈی طالب علموں میں اس قدر خوف ہے تو ان سفری پابندیوں کا امریکہ میں موجود پاکستانی اسٹوڈنٹس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
वीज़ा की कोई किसी का हक नहीं है। वीज़ा का बुनियादी मतलब यह है कि अमेरिका आने की इजाज़त है मेहमान के हैसियत से, और हमारे इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट यानी तरकीन वतन और शहरी के कानून के तहत जिनको अमेरिकी ख़ारजा पॉलिसी का एक संजीदा ख़तरा बन जाते हैं उनकी डिपोर्टेशन हो सकता है। तो जो इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अमेरिका में हैं, ये जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जिनकी बात हो रही है, हाउ वरिड शुड दे बी? क्या उन्हें इस बारे में तशवीश उनका होना सही है? मैं ये कहूँगी कि किसी को भी जो मेहमान के हैसियत पे अमेरिका में आए वो अमेरिकी कानून ना तोड़े। मेरा ख़्याल में वो किसी के लिए भी अच्छा मशवरा होगा। जैसे सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा कि वीज़ा हर एक वीज़ा दरख्वास्त गुज़ार का जांच पड़ताल हो जाते हैं और वही जांच किया जाता है मिलकर भी। सो अगर आप अमेरिका कानून तोड़ने के लिए आने का इरादा है, आप रहने का हक नहीं है, अमेरिकी छोड़ना पड़ेगा। अमेरिका की पॉलिसी और एक्शंस तो काफ़ी वाज़ेह हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान इस सूरत हाल से किस तरह डील कर रहा है? क्या हुकूमती सतह पर अमेरिका के साथ इस बारे में कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है? क्या इस लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान कुछ कर भी सकता है? मैंने यही सवाल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स की प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा इक़्तिदार से पूछा। मेरा ये ख्याल है कि नहीं, और उसकी वजह ये है कि ये जो लिस्ट है इसकी जो वजूहात हैं इस लिस्ट को कंपाइल करने की, अव्वल तो अभी नन ऑफ दिस इज़ पॉलिसी, लेकिन इस लिस्ट की जो वजूहात हैं वो क्लियर नहीं है, या कम अज़ कम जो हमें समझ आती हैं वो उनका पाकिस्तान के अमाल से, कुछ पाकिस्तानी हुकूमत के डिसीजन से या पाकिस्तान एज अ कंट्री के अमाल से कुछ ताल्लुक़ नहीं है। अभी तक जो लिस्ट की समझ आई है उसकी रैशनल या उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि एक तो सदर ट्रंप अपनी अमरीकी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बता सकें कि मैं इमिग्रेशन पे बहुत मजबूत स्टांस ले रहा हूँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहा हूँ। तो एक तरफ वो है, और एक दूसरी तरफ ये फॉरेन पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है कि कुछ मुल्क हैं मसलन रशिया और ईरान खास तौर पर, उन पे प्रेशर डालने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि द शॉर्ट आंसर इज कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास बहुत सारे लीवर्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये लिस्ट बहुत ब्रॉड है, और इसमें ये जो जिन वजूहात से ये लिस्ट कंपाइल की गई है उसमें पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट ताल्लुक उन वजूहात से नहीं है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब तक पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से वीज़ा इश्यूज़ के बारे में कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। चाहे वो कोल्ड वॉर के दौरान अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ देना हो, या फिर 9/11 के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिकी जंग में पाकिस्तान और अमेरिका के काफ़ी करीबी ताल्लुकात रहे हैं। और जाहिर है हर साल बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी अमेरिका ट्रैवल करते हैं, सिर्फ आला तालीम या काम के लिए ही नहीं बल्कि टूरिज़म के लिए भी। सिर्फ पिछले साल यानी 2024 में तकरीबन 1,45,000 पाकिस्तानियों ने अमेरिका का सफ़र किया। ऐसे में अमेरिका की तरफ से वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस का किस तरह का अक्सर पाकिस्तानी ना अमेरिका जाते हैं ना अमेरिका जाने की इस्तेताअत रखते हैं, तो उनके लिए इसका कुछ असर नहीं है। अपर मिडिल क्लास के पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं उनमें से बिजनेस ट्रैवलर्स को असर नहीं होगा, स्टूडेंट्स को होगा। सो हम एक पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के एक छोटे ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि शहरी हैं, जो कि अपर मिडिल क्लासेस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए वाकई अमेरिका आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का सवाल है, उस पर क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक की बुनियाद बराबरी पर नहीं मुश्तमिल, तो शॉर्ट टर्म में इसका ये असर हो सकता है कि पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रेशर पड़े, मसलन उनकी अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है उस पर ये अमेरिकन प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप की बुनियादी तब्दीली होने के चांसेस नहीं हैं। लॉन्ग टर्म में हम ये देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई और ममालिक ये देख रहे हैं कि जो पिछले 40-50 सालों से अमेरिका की एक इमर्जेंस थी, एक अकेली ताकत, एक सोल पावर के तौर पे, वो अब हिलना शुरू हो गई है, क्योंकि दुनिया में अब और ताकतें भी हैं, चाइना है, रशिया है,
यूरोप एक लिहाज से अमेरिका से एक अलहदा ताकत के तौर पर उभर रहा है, तो उसकी वजह से इस किस्म के और पॉलिसीज़ अगर कंटिन्यू करें तो पाकिस्तानी हुकूमतें और दुनिया के बाकी ममालिक की हुकूमतें रिकन्सिडर करेंगी इस रिलेशनशिप को, और करना भी चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम और एवेन्यूज़ के बारे में भी सोचें. आपको याद है सदर ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में भी कुछ ममालिक पर, जिनमें से ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक थे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई थीं, जिसे उनके कुछ नाक़दीन ने मुस्लिम बैन का नाम दिया था. उस वक्त भी उस बैन को लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, और फिर सदर बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही उस बैन को ख़त्म कर दिया था. इस बार बात 6 की नहीं बल्कि 40 ममालिक की है. अमेरिका में इंसानी हुकूक और सिविल राइट्स ग्रुप्स इस बार भी लीगल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये सफरी पाबंदियां इन मैनी वेज सदर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और प्रोटेक्शनिज्म का ही हिस्सा है. अब इससे अमेरिका को फ़ायदा होता है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगले कुछ अरसे के लिए अमेरिका जाना, जो पहले भी आसान नहीं था, मज़ीद मुश्किल हो जाएगा. सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर इजाज़त लेने से पहले आपको आगाह करते चलें कि BBC सहरबीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शुरू किया गया ZBC सहरबीन अब हफ्ते में 4 रोज़ जुमेरात से इतवार तक पेश किया जाएगा. इसके साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, मगर आखिर में अब तक की अहम खबरें. पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने योम पाकिस्तान की तकरीब के शुरका को मुबारकबाद देते हुए अपने खिताब में कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर एक आम चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुका है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और नौजवान नस्ल में नफरत और मायूसी फैलाने वाले अनासर को कामयाब नहीं होने देंगे. सदर ममलकत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को बहुत से जुग्राफियाई व सियासी मसाइल का सामना है, लेकिन हम बाहौसला कौम हैं, चैलेंजेस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं. अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के ओहदेदारों का कहना है कि अमेरिका ने तालिबान हुकूमत के कायम मुकाम वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में मालूमात फराहम करने वाले इनाम को मनसूख करते हुए उन्हें मतलूब अफराद की फहरिस्त से निकाल दिया है. बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने तालिबान हुकूमत की वजारत दाखिला के हवाले से इस खबर की तस्दीक की है. तालिबान हुकाम का यह भी कहना है कि वजीर दाखिला के अलावा 2 दीगर तालिबान रहनुमाओं के नाम भी मतलूब अफराद की लिस्ट से निकाले गए हैं. ताहम अमरीकी हुकाम ने अभी तक इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया है और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की वेबसाइट पर अभी भी सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी की इतला देने वाले के लिए $10 मिलियन के इनाम का ऐलान मौजूद है.